سلام بر همه شما عزیزان، امیدوارم همه شما خوب هستید. ما امروز درس جدید را میخونیم. آج کے نئے درس میں آج ہم حروف الجار پڑھیں گے. حروف جار تعریف یہ ہے کہ وہ لفظ جس کا مطلب اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر سمجھ نہ آئے حرف کہلاتے ہیں. ایسے حروف ہوتے ہیں کہ اگر خالی ان کو پڑھا جائے، جیسا کہ تا یعنی تک، از یعنی سے، بر یعنی اوپر. اب یہ اگر ایسے الفاظ کو خالی پڑھا جائے تو سمجھ میں نہیں آئیں گے، مگر یہ ہے کہ فعل کے ساتھ یا اسم کے ساتھ جب مل جاتے ہیں تو یہ معنی دیتے ہیں. جیسا کہ دیکھیں فارسی اردو میں دیکھیں، از یعنی سے، در یعنی میں، تا یعنی تک، بر یعنی پر، زیر نیچے، پھس پیچھے یا بعد، درون اندر، بیرون باہر، بالا یعنی اوپر، پیش سامنے، روئے روئے اوپر کہتے ہیں، را کا کی کو فارسی میں کہتے ہیں را، چوں یعنی چونکہ، مانند، اور با یعنی کے ساتھ، اور بہ یعنی کی طرف ہو جاتا ہے. با اور بہ ساتھ ہوتا ہے، سے از کو کہتے ہیں، بے یعنی کے ساتھ، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ. از یعنی سے، با بے یعنی کی طرف. تو یہاں پر سے غلط آئی ہے، بلکہ یہاں سے از سے آتا ہے، تو سے کی بجائے آپ کی طرف لکھ لیجیے. جیسا کہ دیکھیں، تھا بازار بازار تک، در کتاب کتاب میں، بیرون ملک ملک سے باہر، پھس پردے پردے کے پیچھے، پیش نظر نظر کے سامنے، از خانے گھر سے، بر دیوار دیوار پر، درون شہر شہر کے اندر، زیر زمین زمین کے نیچے، خدا را خدا کے لیے. تو ان کو آپ نے باواز بلند پڑھنا ہے، ترجمہ کرنا ہے. از زمین تو آسمان، ساعت روی میز است، طوطی روی درخت است، توپ زیر صندلی است، روزنامه زیر کتاب است، سیب در بشقاب است، بشقاب بے آنا چاہیے کاف کی بجائے، بشقاق نہیں بشقاب. علی در اتاق است، کتاب بر میز بود، پزشک در اتاق بود، او در باغ است، در باغ یک کلاغ است. تو یہ آپ کے ہوم ورک میں شامل ہو جائے گا، اس کو آپ نے پڑھنا ہے. اور جو آپ کا ہوم ورک ہے اصلی وہ یہ ہے کہ تمام حروف جار کو اردو ترجمے کے ساتھ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور اسی طریقے سے سوال آپ کے سامنے ہوم ورک جو آپ نے کرنا ہے خرچ کا پر کرنا ہے. تھوپ ڈیش سندری است، او ڈیش باغ است، ڈیش باغ یہ کلاغ است، کتاب ڈیش میز بود، ڈیش زمین ڈیش آسمان، پزشک ڈیش اتاق بود، آب ڈیش زمین است. تو یہاں پہ حروف جار آپ نے خود ہی ایڈ کرنا ہے، تو یہ آپ کا ہوم ورک ہو جائے گا. ان کو آپ مکمل کریں، نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں. تو ہمیں یاد رکھیے. خدا حافظ ناصر.